السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہم 90 پارے کا تیسرا رکوع پڑھنے والے ہیں، سورۃ الاعراف، سورہ نمبر 7۔ بہت ہی آسان ہے، آپ اینڈ تک ویڈیو دیکھیں گے، انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ پھر بھی اگر کوئی نئی بات آتی ہے تو انشاءاللہ ہم بتانے کی کوشش کریں گے، اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ ٹیلی گرام جوائن کر کے پرسنل بھی میسیج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو قرآن پاک کا PDF چاہیے تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں، لیکن جب تک ہو سکے یہی قرآن پاک پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ PDF قرآن پاک اس وقت کے لیے ہے جب آپ سفر کریں یا آپ شاپ پر ہے، آپ کے پاس قرآن پاک نہیں ہے تو اس وقت PDF کے اندر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی عادت بنا لینا اچھا نہیں ہے۔ اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها، یہاں پر چھوٹی مد ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ جہاں پر چھوٹی مد ہو اور وہاں پر رکنا ہے تو رکنے کی حالت میں وہاں پر مد نہیں کریں گے، کیونکہ حرف مد کے بعد یہ حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا۔ جب حرف مد کو اور حمزہ کو ملا کر پڑھا جائے گا تبھی مد کرنا ہے۔ یہاں پر ہم رک گئے تو یہ حمزہ جو الف کی شکل میں ہے وہ الگ ہو گیا اور یہاں پر حرف مد الگ ہو گیا۔ اب جب ملا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھنا ہے؟ مد کر کے پڑھنا ہے۔ من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون۔ تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عہد، یہ دو سے رکنے کی حالت میں جزم بنے گا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَلَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لائک کر کے ضرور بتا دیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہے۔ الحمدللہ، یہاں تک 90 پارے کے 3 رکوع اور سورۃ الاعراف کے 13 رکوع مکمل ہو چکے، اور آج کے رکوع میں ہم نے 9 آیتیں پڑھی۔ اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے، جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔